ساری کی ساری ان کے معاملات جو ہے وہ چندے کی بقا کی جنگ ہے، اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آفیشلی آپ اگر امام مساجد اور خطباء کی تنخواہیں دیکھیں نا تو 20 سے 30 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں جو جمعہ پڑھانے والے ہیں، لیکن انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 1 لاکھ روپے مہینے کی آمدن والے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو سر ان سے ہم پوچھ نہیں سکتے آپ کہ سر 4 سال پہلے تو آپ سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ کے پاس کوٹھی ہے اور گاڑی اور ڈرائیور ہے، اور اس گاڑی میں پٹرول ڈلتا ہے، پانی سے نہیں چلتی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور آپ ہمیں خود ہی سناتے ہیں کہ سیدنا عمر سے بھرے مجمع میں ان کے کرتے کے بارے میں، لباس کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے ممبر پہ جواب دیا تھا، تو آپ بھی ممبر پہ ہی جواب ہمیں دے دیں۔ آپ کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، آپ کو یہ کہیں گے، تو ان سے پوچھیں کہ یہ 20,000 کی تنخواہ میں یہ $20,000 تو نہیں ہے پاکستانی روپیز میں، یہ اتنا اللہ کا فضل کیسے آپ کے اوپر؟ تو پھر وہی بات ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، اندر کی بات پھر کچھ اور ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس چندہ بک کو اور اپنی مساجد کو الگ رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور وہ ایک جنتی فرقہ ہمارا ہے، لہذا دوست کی فرقے والوں کو آپ نے چندہ نہیں دینا۔ یہ وجہ ہے، یہ ان کی آؤٹ لیٹس ہیں۔ KFC والے کہیں گے کہ میکڈونلڈ کے چپس اچھے ہیں؟ نہیں کہیں گے۔ یا میکڈونلڈ والے کہہ دیں کہ جی چپس تو ہمارے اچھے ہیں لیکن چکن KFC والوں کا بہتر ہے؟ نہیں۔ تو ہے دونوں امریکن ہی ہیں، یہاں بھی ہے دونوں حنفی ہیں، لیکن بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، دیوبندی بریلویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ 2 آؤٹ لیٹس علیحدہ کھلی ہوئی ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے حربہ کیا بنایا کہ 73 فرقے ہیں اور ایک جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ میری امت کے 72 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، اور اس کا نام بھی ہے الجماعہ، یعنی امت کی مین سٹریم۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، ہر کوئی اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ جہنمی ہیں۔ تو یہ وہ جنتی جو ایک گروہ ہے، وہ نبی اسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے اب تک چلتا آ رہا ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوگا نا۔ صحابہ کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا مسلم؟ تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلانا چاہیے ایسے لوگوں کو، یا مسلم کہلوانا چاہیے۔ اور قرآن حکیم میں تو بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے، جو انہوں نے اس حدیث کا غلط مفہوم لیا۔ انہوں نے پبلک کو یہ بتایا کہ جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے نا تو وہ سمجھے فارغ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا 73 فرقے ہوں گے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے دھمکی کے طور پر، پروفیسی کے طور پر، پریڈکشن کی طور پر، پیش گوئی کی طور پہ بتایا تھا کہ ہوں گے لیکن بچنا، اس لیے نہیں کہ بنانا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن حکم دے کہ فرقے مت بناؤ اور نبی علیہ السلام کے فرقے بناؤ؟ وہ بتایا گیا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو ایسا چست یا باریک لباس پہنانا شروع کر دیں، یہ خبر ہے کہ بچنا اس سے۔ اس طرح فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے قرآن سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو سر اسی کو تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو تو اسی وقت سمجھ آئے گی جب سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرب قیامت میں آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف، یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی، جسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے لیڈ کریں گے، تو اگر کوئی یہودی اس میدان جنگ میں کسی پتھر یا کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا، یا مسلم،
اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے پکڑ کر قتل کر دے۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، صرف ایک درخت ان کو پناہ دے گا، وہ غرقد کا درخت ہے، بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ چھپ جائے تو نظر نہیں آتا، جس کی کاشت اسرائیل میں بہت تیزی سے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کو پناہ دے گا۔ باقی تو ہر درخت، ہر پتھر سے آواز آئے گی، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، یعنی میدان جنگ میں، آج نہیں۔ تو اگر ان کو آواز آئی ہے تو کہیں گے ہم تو مسلم ہے ہی نہیں، یہ تو علی بھائی کی کوئی ویڈیو چل پڑی ہے، ہمیں تو جب تک حنفی بریلوی کہہ کے نہ پکارا جائے، حنفی دیوبندی کہہ کے نہ پکارا جائے، ہمیں جب تک جو ہے وہ اہل تشیع کہہ کے نہ پکارا جائے، جب تک ہمیں وہابی اہل حدیث کہہ کے نہ پکارا جائے، ہم نے تو آواز ہی نہیں سنی۔ تو سر اس آواز سے پہلے ہماری آواز سن لیں تاکہ وہ آواز آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہاں مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس دور میں بھیج سکتا ہے کہ جب بریلویوں میں آئے تو دیوبندی کہیں کہ یہ مشرک ہے، اور دیوبندیوں میں آئے اور بریلوی کہہ دیں کہ مہدی جو ہے یہ گستاخ رسول ہے، اور اہل حدیث میں آ جائے خدا نخواستہ تو یہ دونوں کہیں یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے؟ یہ اسی صورت میں مہدی آئیں گے جب یہ سارے فتنے ختم ہو چکے ہوں گے، اور سر آپ کو اللہ نے اپنی زندگی میں دکھا دیا ہے کس تیزی سے یہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے مسند احمد کی، جو مشکات میں موجود ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ گھر تک پہنچنا یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے، ورنہ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے جو قرآن حکیم میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی تمام جھوٹے ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے، یہ دین سپرسیڈ کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہی میرے نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو امام مہدی کو ویلکم وہی مسلمان کریں گے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوں گے۔ اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت لیڈنگ پلیٹ فارم اسی امام مہدی کی تیاریاں اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آواز پہ جو لوگ لبیک کہیں گے انہی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ، اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکیہ عقیدے کو سپورٹ ہے، اور لے کے آؤ، یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار، انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار، اگر تم سچے ہو۔ تو کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آ گیا اور علم۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈٹ کی ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے۔ امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہ السلام اجمعین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے۔ البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطا امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چلتی ہے، اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔
سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی، یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے، مجدد الفسانی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. نہیں، امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا. وہ پہلے قرآن حدیث ملا، عقیدے ملا، اجتہاد کیڑا، اجتہاد آج نہیں پہ ملتا. آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں. کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیمندکاری کا مسئلہ، اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، دعوے ان کے سنیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. یہ بھی لکھے ہیں نال، اندازہ کرو. ویسے ایک جھوٹا آیا فقہ حنفی چاہیے. غلامت قادیانی دجال. اور جس کو یقین نہیں ہے نا، جو جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہیں. تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے. اور باقی جو موسٹ ڈیسائسو حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث، جو 4 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج کے بھی بعد مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں: اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا. باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں عوام میں بلند کیا صحابہ میں اور کہا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں. یہ تینوں معنی درست ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آیت تلاوت کی. صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور نے کہا تم میرا یہ حق ولایت تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا. تو فرمایا پھر من کنت مولا فہذا علی مولا. تو سر اس کے ساتھ پھر کیا مطلب نکلا؟ اس کا آقا ہی نکلا نا، کہ جو اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم. تو یہ پلیٹ فارم ہے سر غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے، اللہ کے فضل سے. آخر میں آپ کو اپنی اکیڈمی کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ چندہ بھیجیں،
آن لائن ٹرانسفر کریں. نہ سر, فری ریسرچ پیپرز منگوائیں, کربلا والا بھی فری, صرف ڈاک کا خرچہ 300 آپ نے دینا ہے, فری آئیں گے. 12 کا پیکج, 9 ریسرچ پیپرز, 3 اذکار کارڈ, اور احادیث کی کتابیں بھی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر, مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر. بخاری, مسلم, مشکات آپ منگوا سکتے ہیں, صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے اور اس کی وہ آدھی قیمت آپ نے دینی ہے. اس کے لیے صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162, اور اگر باہر سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ بعض اوقات آ جاتا ہے, آپ ٹرائی کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کا نمبر مل جائے گا. تو آپ ڈاک منگوا سکتے ہیں. باقی یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. صرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتابیں آ جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میری یہ بلٹ پروف شیٹ جو ہے نا, یہ کتابیں ہیں, میرے تک پہنچنا ان کتابوں کو پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا. میں تو اس طرف بیٹھا ہوا ہوں نا, میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں ان کتابوں سے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ انکار کریں, میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے, آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے. بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ.